الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر زوجه ابنته وحملني إلى دار الحجرة وأعتق بلالا من ماله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. سب حضرات درود شریف تلاوت کرنا. اللہم صلی علی محمد. انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم برادران اسلام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اسی مہینے کی شاید آج آخری تاریخ ہے اور آخری عشرہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اسلام کے اندر تاریخ کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور تاریخ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ انحصار صرف تاریخ پر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تاریخ کی وہ بات جو قرآن و حدیث سے میل کھاتی ہو اس کو تو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اس کے مضمون سے ٹکراتی ہو، پھر اس کی جگہ ردی کی ٹوکری ہے، اس کو پھر ہم لیں گے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ نام نہاد مسلمان جنہوں نے تاریخ پر اپنی نگاہیں جما لیں اور ہر رطب و یابس روایت کو انہوں نے لے لیا، اور تاریخ کے اوراق کے اندر انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شخصیات کو پرکھنا چاہا تو وہ گمراہ ہوئے اور راہ راستے ہٹ گئے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں ہوں یا اہل بیت کے مجسم مطہر اجساد ہوں، ان شخصیات کو اگر تم نے دیکھنا ہے تو قرآن و حدیث کے بے داغ آئینے میں دیکھا جائے گا۔ تاریخ کے دھندلے آئینے میں نہ ہمیں صحابہ سمجھ آئیں گے اور نہ اہل بیت سمجھ آتے ہیں۔ تو 22 جمادی الثانی خلیفۃ المسلمین، خلیفہ رسول اللہ بلا فصل، اول المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حسرت آیات کا دن تھا۔ اسی مناسبت سے میں اجمالی طور پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان، ان کی فضیلت قرآن کے آئینے میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میری گفتگو کا دار و مدار اور بنیاد قرآن پاک کا وہ حصہ ہے جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد اگر کسی کی لوگ اتباع کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، تو وہ دوسرے نمبر پر امام شافعی رحمۃ اللہ ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اے ہمارے پیشوا و مقتدا امام صاحب، دنیا کے اندر بے شمار گروہ ہیں، بے شمار طبقات ہیں، اور ہر طبقہ، ہر گروہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میرے علاوہ سب باطل پر ہیں۔ تو ہمیں کس گروہ کے پیچھے چلنا چاہیے، کس جماعت کے نظریات کو اختیار کرنا چاہیے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا، بھائی میں نے جہاں تک قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہے، مجھے ہدایت پر 3 گروہ نظر آتے ہیں جن کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ اور یہ در حقیقت 2 گروہ تو جماعت صحابہ میں سے ہیں۔ ایک وہ خوش نصیب صحابہ جنہوں نے دین اسلام کی رفعت و بلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، یہاں تک کہ اپنا آبائی علاقہ بھی چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اللہ کے محبوب کی مدد اور نصرت کے لیے۔ تو فرمایا ایک تو یہ گروہ کامیاب ہے، مہاجرین کا گروہ، اور دوسرا جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہجرت کر کے مکہ سے گئے تھے، ان کا آگے استقبال کیا، خندہ پیشانی کے ساتھ انہیں اہلا و سہلا مرحبا کہا، وہ انصار مدینہ۔ تو دوسرا گروہ وہ انصار کا ہے، اور تیسرا کامیاب گروہ والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے اندر ان کی پوری اتباع کی، پوری پیروی کی۔ فرمایا یہ گروہ بھی کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ امام شافعی فرمانے لگے، میری نظر میں کوئی ایسا گروہ نہیں جو صراط مستقیم پر ہو اور ہدایت پر ہو۔ اگر تم صراط مستقیم کے متلاشی ہو تو پہلے 2 گروہ میں شرکت تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہجرت جو صحابہ نے اللہ کے نبی کے زمانے میں کی تھی سو ہو گئی، اس کے بعد ہجرت کا اس انداز میں وجود نہیں رہا، اور انصار وہ کہلائیں گے جو مہاجر صحابہ کے ساتھ تعاون کریں گے، تو وہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بلکہ تیسرا جو گروہ ہے وہ آج تک بھی اس میں شرکت کا موقع موجود ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا، وہ ہے الذین اتبعوہم باحسان، جو صحابہ کرام کی اتباع کریں گے۔ اور کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا کیا اعتبار کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 گروہ ہدایت پر ہیں، تو اللہ کے کلام کے صدقے جائیں۔ اللہ نے آگے خود فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تینوں گروہ ایسے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ رب کی رضا سے راضی ہے۔ تو ہمارے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں بحیثیت مقتدا اور پیشوا ہونے کے کافی ہیں، ہمیں انہی کی اتباع میں زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ صحابہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے علم خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور اپنے علم پر کما حقہ عمل کر کے دکھایا، جس کی تصدیق اللہ کے کلام نے خود کی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ صحابہ کرام کے اندر اخلاص پوری امت کی بنسبت بڑھ کے تھا، اور اصل دار و مدار اخلاص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا ایک صحابی ایک جو مٹھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور بعد میں آنے والے مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ان کا احد پہاڑ کے برابر سونا صحابی کی اس ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح ان کا اخلاص تھا۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا الناس کلہم ہلکا الا العالمون والعالمون کلہم ہلکا الا العاملون والعاملون كلهم هلكا إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ہلاکت میں نظر آتی ہے، خطرے میں نظر آتی ہے، مگر ان سارے لوگوں میں صرف علم والے بچ جائیں گے جنہوں نے علم حاصل کر کے اپنے رب کو بھی پہچانا، اس کے انبیاء کی رسالت کا بھی اقرار کر لیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ علم والے بھی سارے ہلاک ہو جائیں گے الا العالم عاملون، مگر وہ علم والے صرف کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنے علم پر عمل بھی کیا ہوگا۔ اس لیے کہ علم بذات خود تو مقصود نہیں جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ آج پوری دنیا کے اندر در و دیواروں پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ علم ایک روشنی ہے، علم راہ ہدایت ہے، علم سبب نجات ہے، لیکن صرف اکیلا علم تو سبب نجات نہیں بلکہ وہ علم راہ نجات ہے جس پر عمل بھی کیا جائے۔ علماء نے عجیب بات لکھی، فرمایا العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم ضلال۔ علم تو ہو لیکن اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے، شرعی احکامات کا علم تو ہے لیکن اس کے مقتضا پر عمل نہیں ہے تو یہ علم الٹا اس عالم کے گلے میں وبال جان بن جاتا ہے۔ اور والعمل بلا علم ضلال، علم نہ ہو آدمی بغیر علم کے عمل شروع کر دے یہ کبھی صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا، منزل مقصود تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، اس کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا، ہمیشہ یہ گمراہ ہو کے رہے گا۔ آخر یہی تو وجہ ہے نا کہ شریعت کے کتنے بڑے بڑے احکامات ہیں
ان سب سے اہم جو حکم ہے ایک آدمی کے لیے اپنی جبین کو اپنے رب کے حضور جھکانا ہے، لیکن علم کے بغیر اگر کوئی ساری دنیا کے آستانوں پر اپنی جبین رکھے گا، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، کبھی ہدایت پر نہیں پہنچ سکتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج ہم نے اللہ کے در پر اپنا سر نہیں جھکایا، اللہ نے ہماری ایسی مت مار دی کہ جس بڑی قبر کو دیکھتے ہیں وہیں سر جھکا دیتے ہیں، جس سبز جھنڈی کو دیکھتے ہیں سر وہیں پہ جھکا دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات آپ نے شاید اخبارات میں بھی سنا ہوگا، ٹی وی پر بھی میڈیا نے خبر چلائی، میرے اپنے علاقہ جلال پور کے قریب شوج آباد میں ایک چھوٹا سا قصبہ خان پور قاضیاں کے اندر ایک اللہ والے کی مزار تھی۔ ان بدبختوں نے اس قبر کے ساتھ ایک بیت اللہ آرٹیفیشل بنایا اور اس بیت اللہ کو قبر کے بالکل قریب رکھا اور لوگوں کو طواف کرنے کا حکم بھی دے دیا تاکہ بیت اللہ کی آڑ میں لوگ اس اللہ والے کی قبر کا بھی طواف کر سکیں۔ شریعت میں طواف کا حکم تو موجود ہے، لیکن صرف ایک اللہ کے گھر کے ارد گرد چکر لگانے، لیکن اگر بغیر علم کے دنیا کے کسی خطے میں کعبہ بنا کر طواف کرے گو ہمیشہ گمراہی کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اسی کو علماء نے لکھا کہ عمل ہو لیکن علم کی روشنی میں نہ ہو تو آدمی ہمیشہ گمراہ ہوتا ہے۔ اور اگلی بات بڑی عجیب، فرمایا والجمع بینہما کمال، علم بھی ہو ساتھ اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے تو یہ چیز آدمی کے اندر کمال پیدا کر دیا کرتی ہے۔ اور ایک اور عالم نے اس سے بھی عجیب بات لکھی، فرمایا العلم بلا عمل عقیم، علم ہو لیکن اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے، اس کی مثال تو اس بانجھ عورت کی طرح ہے کہ جو ہو تو شادی شدہ لیکن بچہ جننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس نے علم تو بڑا حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا تو یہ علم اس سے آگے نہیں پھیلے گا، دوسروں کے لیے نفع کا سامان نہیں بنے گا۔ والعمل بلا عمل سقیم، اور اگر علم ہی نہ ہو اس کے بغیر عمل کیا جائے تو یہ تو بیمار کی طرح اس کی حیثیت ہے، کبھی تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، کبھی پھر سالوں سال نماز کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ اور اگلی بات فرمایا والجمع بینہما صراط مستقیم، علم ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے تو آدمی تب جا کر صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ اور امام غزالی نے فرمایا والعاملون کلہم ہلاکا، پھر عمل کرنے والے بھی سارے خطرے میں ہیں، الا المخلصون، مگر صرف اخلاص والے بچ جائیں گے۔ اور میں یہی بات شروع میں عرض کر رہا تھا
کہ ہمارے لیے صحابہ مشعل راہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ اللہ نے ان کے اندر کما حقہ اخلاص رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کا اعلان فرمایا تو سارے صحابہ دوڑے دوڑے گھر تشریف لائے، جس کی وسعت میں جتنا تھا سب لے کے اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر کیا۔ اسی موقع پر ایک صحابی رسول ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ گھر گئے، بیوی سے پوچھا، اللہ کی بندی، آج پہلی مرتبہ اللہ کے محبوب نے دین کے لیے چندے کا اعلان کیا ہے، اگر کوئی چیز ہو تو دو، میں حضور کی خدمت میں پیش کروں تاکہ دوسرے صحابہ کی طرح میں بھی اللہ کی محبوب کی نگاہوں کے اندر اچھا سمجھا جاؤں کہ اس نے بھی بہت کچھ دیا۔ بیوی کہنے لگی، یہ وہ موقع ہے کہ گھر کے اندر سوائے بدن پر جو کپڑے پہنے ہیں اس کے علاوہ کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اسی وقت شام کا ٹائم تھا، مدینہ کے اندر ایک یہودی تھا جس کا کھجوروں کا بہت بڑا باغ تھا۔ ابو عقیل گئے اور اس کو کہا، بھئی تیرے پاس کوئی مزدوری ہو، کوئی کام ہو تاکہ ساری رات میں کام کروں اور بدلے میں اجرت کے طور پر کوئی چیز تو مجھے دے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مسلمان ہے اور بڑا مجبور ہے۔ آج بھی مسلمان دوسرے مسلمان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، تو اس یہودی نے کہا کہ ہے تو مجبور، کہنے لگا ہاں میرے پاس ایک کام ہے۔ کہا جی کیا؟ کہا یہ میرا 600 کھجوروں کے درخت کا باغ ہے اور ساری رات کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی کھینچ کے اس کو سیراب کر دے، صبح اس کے بدلے 3 سیر کھجوریں تجھے دوں گا۔ صحابی نے کہا مجھے شرط منظور ہے، حالانکہ یہ معاملہ عقل کے بھی خلاف تھا، کہاں 600 درختوں کو پانی لگانا اور کہاں صرف 3 سیر کھجوریں، لیکن جذبہ یہی تھا کہ کچھ بھی ملے اللہ کے محبوب کی خدمت میں پیش کروں۔ روایات میں آتا ہے ساری رات صحابی نے ڈول میں سے پانی کھینچا، باغ کو سیراب کیا، صبح ہوئی باغ پورا سیراب ہوا۔ اس یہودی نے وعدے کے مطابق 3 سیر کھجوریں دی، صحابی لے کے گھر پہنچا، آدھی بیوی کو دی خرچے کے لیے اور آدھی اللہ کے محبوب کی خدمت میں لے گیا۔ اب اس زمانے میں کوئی شاپر بیگ تو ہوتے نہیں تھے، اس صحابی نے یوں اپنی جھولی میں کھجوریں لی 1.5 سیر، اتنا ہوتی ہیں بس، 1.5 سیر کھجور جھولی کے اندر اور آ رہا ہے، جبکہ منظر یہ ہے کہ مسجد نبوی کے صحن کے اندر 1000 من کھجور کے لگ بھگ ڈھیر لگا ہوا ہے۔ منافقین دیکھ کر مسکرانے لگے، تانے دینے لگے کہ یہاں ہزاروں کا ڈھیر لگا ہے اور تو جھولی میں تھوڑی سی کھجوریں لے کے آ رہا ہے، تیری ان کھجوروں کی کیا حیثیت ہوگی؟ لیکن اس کی اخلاص کی برکت دیکھیں، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، سورہ توبہ کی آیات نازل کی، الذین یلمزون المتطوعین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم۔ اے میرے محبوب، تیرے صحابہ میں ایک ایسا بھی تو ہے جو گھر میں سوائے مشقت اور طاقت کے کچھ بھی نہیں رکھتا، اب اگر وہ طاقت خرچ کر کے کچھ کما کے لاتا ہے تو فیسخرون منہم، یہ منافق اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی بصیرت پہ قربان جائیں، صحابہ کی دل جوئی ایسے کیا کرتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں حضور جس کی طرف متوجہ ہوتے وہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ حضور مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے ابو بکر سے فرمایا، ابو بکر، ابو عقیل جو جھولی میں کھجوریں لے کے آ رہا ہے اس کی وہ کھجوریں لو اور پورے 1000 من کے اوپر کھجوریں بکھیر دو، ہو سکتا ہے اللہ اس کی مخلصانہ کھجوروں کی برکت سے باقیوں کی بھی قبول کر لے۔ اس درجے کا اخلاص صحابہ کرام کے اندر تھا۔ اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو،
ہماری نجات حقیقت میں انہی لوگوں کی پیروی کرنے میں ہے۔ آج کچھ بد نصیب لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب کرے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، صحابہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کا نتیجہ امت کو معلوم ہے۔ اب میں آپ کے سامنے منبر پہ بیٹھ کے خطاب کر رہا ہوں، مولانا ہر جمعہ آپ کو جمعہ پڑھاتے ہیں، لیکن آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس پر اللہ نے جنت واجب کر دی ہے۔ لیکن صحابہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کا نتیجہ معلوم ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول۔ علماء نے ایک ضابطہ لکھا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ حالانکہ صحابہ میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن سے اللہ نے اپنی حکمت کے پیش نظر کسی صحابی سے زنا ہو گیا، امت کو سزا سمجھانا مقصود تھی تو اس کو رجم بھی کیا گیا۔ کسی صحابی نے ایک دور میں شراب پی لی، حضرت عمر نے اس کو کوڑے بھی لگے، لیکن اس کے باوجود علماء نے لکھا ہے صحابی اکیلا اگر محبوب کی ایک روایت نقل کرتا ہے، امت تک پہنچاتا ہے، تو اس کی اس بات کو رد نہیں کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں اور ان کا نتیجہ معلوم ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ میرے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی مثال ستاروں کی مانند ہے، اور جس ستارے کے پیچھے تم چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ہماری کامیابی صحابہ کے قدموں میں رکھ دی ہے، اس لیے ہم صحابہ کا در اگر چھوڑ دیں تو رسول اللہ تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تفسیر کے علم کے اندر ایک ایک آیت آپ پڑھیں گے تو مفسر لکھے گا بھی اس آیت کا شان نزول یہ ہے۔ شان نزول یعنی یہ واقعہ پیش آیا، اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، تو امت کو کیسے پتہ چلا؟ ہم تو اس زمانے میں موجود نہیں تھے، صحابہ موجود تھے جنہوں نے قرآن کو اترتے دیکھا، اور اللہ کے محبوب نے خود صحابہ سے قرآن لکھوایا، جو آج اس امت تک دین پہنچا ہے۔ آپ کے چہروں پر داڑھی سلامت ہے، میرے چہرے پر پگڑی سلامت ہے، میری ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہے، مسلمانوں کے مال جان محفوظ ہیں۔ آج کوئی سر عام کسی کے گھر میں پھلانگ نہیں سکتا، یہ صدقہ ہے صحابہ کی جوتیوں کا، جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، اور ہم نے اس دین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کے کچھ اصول سیکھے۔ اللہ مزید ہمیں صحابہ کی اتباع نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔